متاع اور عزیز ترین اور قیمتی ترین چیز انسانی جان ہے۔ بہت ساری چیزیں انسانی جان پر قربان ہو سکتی ہیں، مگر انسان کی جان اس پر قربان نہیں ہو سکتی۔ مال انسان کی جان پر قربان ہو سکتا ہے، وقت صرف ہو سکتا ہے، بہت ساری اور چیزیں صرف ہو سکتی ہیں، قربان ہو سکتی ہیں، مگر جان کو ان چیزوں پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ بہت سارے احکام الہی، فرائض کی انجام دہی کے اعتبار سے، اصل فرائض نے ان کے جو انجام دینے اور واجب ادا کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی انسانی جان پر فوقیت نہیں ہے۔ مثلا اگر جان کو خطرہ ہو تو نماز کو چھوڑ کے جان بچاؤ، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جان کو خطرہ ہے تو روزے کو ترک کر کے جان بچاؤ۔ بہت سارے احکام الہی ایسے ہیں کہ جو عملی صورت میں انجام دینے کے لیے تزاحم ہو جائے، حفظ نفس اور جان اور اس حکم پر عمل کرنے میں، تو جان کو مقدم ٹھہرایا گیا کہ جان کو بچاؤ، اس واجب کو معطل کرو یا ملتوی کرو۔ یہ تو آپ فقہ میں پڑھتے ہیں اور یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، مگر اللہ رب العزت نے ایک ایسی قیمتی چیز بنائی ہے کہ جس پر ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں جانیں بھی قربان ہو جائے تو قربان ہو سکتی ہے، مگر اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جانوں میں بھی ظاہر ہے، قیمتوں میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی آپس میں فرق ہے، درجات میں، انسانوں میں بھی فرق ہے۔ قیمتی ترین جانیں جو اس کائنات میں ہیں وہ بھی اس پر قربان ہو سکتی ہے، وہ ہے دین خدا۔ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، اصل دین، کہ اس پر سب چیز قربان ہو سکتی ہے۔ اس پر امیر المومنین جیسی ہستی قربان ہو سکتی ہے، اس پر حسین جیسی ہستی قربان ہو سکتی ہے، اس پر کربلا کے شہداء قربان ہو سکتے ہیں، اس پر ہر امام قربان ہو سکتا ہے، تو دوسروں کی بات ہی کیا ہے۔ اور پھر اس پر قربان ہونے سے اس جان کی قیمت پھر مزید بڑھ جاتی ہے، وہ پھر مرنے سے بچ جاتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کرو کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو اللہ سے رزق پا رہے ہیں، انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان بھی نہ کرو، خیال میں بھی نہ لاؤ، ذہن میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہو گئے، انہیں تو زندگی ملی ہے۔ وہ اگر پہلے ایک حیات مجازی میں زندگی اور موت کے ایک کشمکش میں تھے تو اب حقیقی طور سے زندگی ملی اور رزق بھی پا رہے ہیں، وہ حیات ہے، زندہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دار آخرت ہی حقیقی حیات ہے، وہ حیات ہی نہیں ملتی۔ اس وقت بھی برزخ میں بہت ساری روحیں، بلکہ روحوں کی اکثریت حالت خواب میں ہے۔ بہت ساری روایت کا مجموعی طور سے یہ معنی ہے کہ حالت خواب میں ہے، رقدہ ہے، سوئے ہوئے۔ مزار کو بھی مرقد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سونے کی جگہ ہے، نہ وہاں سوئے۔ تو یہ جو رقدہ ہے اس عالم برزخ میں عرصہ رہیں گے، اور پچھلی تاریخ کے جتنے لوگ ہیں ان کو
کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس میں کہا جا سکے کہ احیا زندہ ہے، رقدہ ہے، سوئے ہوئے، جیسے ابھی سوئے ہوئے آدمی کو جاگا ہوا جیسا تو نہیں سمجھا جا سکتا، مگر شہداء اس عالم برزخ میں بھی زندہ ہے۔ یہاں زندگی حقیقی میں تو جو ان کے درجات ہوں گے سو ہوں گے قیامت کے دن، لیکن اس حیات برزخی میں بھی انہیں زندہ کہا ہے قرآن میں، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق خاص مل رہا ہے، ولیکن لا تشعرون، اس کا احساس تمہیں نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کے حدود کو نہیں پہچان سکتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس نشأہ دنیاوی میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ اس کیفیت کو درک کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، غالباً نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے، فوق کل بر بر ولیس فوق الشہادۃ بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے مگر شہادت کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے، وہ نیکیوں کی آخری منزل ہے شہادت، تمام نیکیوں کے اوپر ایک نیکی ہے، یہ نیکی انجام دی گئی، ایک اور اس سے بہتر نیکی ہے، وہ انجام دی گئی، اس سے ایک بہتر نیکی ہے، بر ہے، مگر ولیس فوق الشہادۃ بر، شہادت کے بعد اور شہادت کے اوپر پھر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ ایک نیکی رہ گئی شہید کی کہ جو انجام دے سکتا تھا، صلوات پڑھیے محمد آقا، کہ جو نیکیوں کی آخری منزل ہے، بھلائیوں کی آخری منزل ہے، اعمال صالح کی آخری منزل ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا کی باقی سب چیزوں سے جو متاع ہے، عزیز ہے، جان، اسے وہ ہتھیلی پر رکھ کے راہ خدا میں پیش کرتا ہے، طبق اخلاص میں رکھ کے وہ اپنی جان پیش کرتا ہے۔ شہادتوں میں بھی ظاہر ہے درجات میں فرق ہوگا، مگر جو آگاہانہ شہادت ہے اس کا درجہ باقیوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک شخص یا ایک ہستی جان کر حالات کو بھانپتے ہوئے آگاہی اور شعور کے ساتھ یہ محسوس کرتی ہے کہ اب دین کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ گویا ہمارے رہبر عزیز و فقید اور یہ پیکر مقاومت اور استقامت جانتے تھے اور بہت سارے پہلوؤں کو انہوں نے دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا، اسلام کے تناظر میں، مکتب اہل بیت کے تناظر میں، مملکت ایران کے تناظر میں، انہیں یہ محسوس ہوا ہوگا کہ اب اس تحریک کو، اس مشن کو اور اس مقصد عالی کو میرے خون کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً انہیں محسوس کیا انہوں نے، اور اس آگاہی کے ساتھ، اس شوق اور ذوق کے ساتھ اور اس عشق اور جذبے کے ساتھ زندگی گزاری، اس تمنا کے ساتھ زندگی کے لمحات اس مشن کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس انقلاب کے لیے اور اس دین مبین کے لیے صرف کرتے رہے، اور پھر دیکھا کہ اب میرے خون کی بھی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنا لہو بھی پیش کیا، جس طرح ہمارے آقا اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل صلوات المرسلین نے ایسا کیا، ہر امام نے ایسا کیا، کربلا میں ایسا ہی کیا مولا حسین نے، اور آج ہمارے رہبر نے تہران کے اندر ایک کربلا سجائی، اور جو بھی کربلا پیش آتی ہے تو پھر اس کربلا کے مشن کو لے جانے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں آگے۔ اس وقت زینب و سجاد آگے لے کر گئے، اور آج ایران کی ملت اور ملت تشیع جہان اس مشن کو، اس پیغام کو، اس لہو کے مقصد کو کہ جس کے لیے یہ بہا ہے،
انشاءاللہ آگے لے کر جائے گی۔ جو شعور دیکھا گیا، جو جذبہ دیکھا گیا، جو صبر و استقامت کا مظاہرہ ملت تشیع نے کیا، ملت تشیع پاکستان نے اس لہو کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے جوانوں کا لہو پیش کیا اور اس بات کا اعادہ کیا اور اظہار کیا کہ یہ مشن رکنے والا نہیں ہے، یہ پیغام مکتب عاشورہ رکنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ خود ایک منفرد ہستی تھی، یہ ایک ایسی ممتاز ترین شخصیت تھی کہ جس کی مثال بہت ساری جہاد سے ملتی نہیں ہے اور بآسانی ملے گی بھی نہیں۔ بے مثال شخصیت کے مالک تھے بہت ساری جہاد سے، ان پر اب روشنی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ سب خود جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں، ان کی گفتگو میں، ان کے مکالمے میں، ان کے خطبوں میں ایسی جاذبیت اور کشش رکھی تھی کہ بندے حقیر جیسے افراد 40 سال سے تسلسل کے ساتھ ان کے خطبے سنتے رہے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے پہلی بار ان کا خطبہ سنا ہے۔ اتنی جذابیت اور کشش، نہ تکرار زیادہ موجود ہوتا تھا، ضرورت کے موقع پر تکرار بھی ہوتا ہوگا، مگر مطالعہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ان کی گفتگو میں تکرار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اضافی ایک بات بار بار دہرائی جائے یا لوگوں کو یاد ہونے کی حد تک دہرائی جائے، ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہر موضوع پہ اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی کو ایک عظیم دسترس دیا ہوا تھا، گرفت تھی۔ اگر قرآنیات پر بولتے تو ایسا لگتا کہ زمانے کا سب سے بڑا مفسر بول رہا، اگر سیاست پر بولتے تو زمانے کے سب سے بڑے سیاستدان بول رہے ہیں، اگر اقتصادیات پر بولتے تو ایسا لگتا کہ زمانے کے سب سے بڑے اقتصاددان بول رہے ہیں، اگر تربیت پر بولتے تو زمانے کے سب سے بڑے مربی بول رہے ہیں، اگر نفسیات کے موضوعات کو چھیڑتے تو ایسا لگتا تھا کہ اس دور کے سب سے بڑے نفسیات دان ہوں اور ماہر نفسیات ہوں، اگر کسی اور موضوع پر بھی بولتے، سینکڑوں موضوعات ایسے ہیں جس پر آپ سخنوری فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اسی موضوع کے متخصص ہوں، اسی موضوع کو ہی انہوں نے زندگی میں مطالعے کے لیے چنا ہو۔ اس بینش اور دانش کے ساتھ موضوع کو گرفت میں رکھتے تھے، لیکن جغرافیہ کو، کائنات دنیا کو ہتھیلی کی طرح جانتے تھے، تاریخ دنیا کو اپنے سامنے کی طرح جانتے تھے، تاریخ بر صغیر کو، اقبالیات کو دیکھیں، ایسی مہارت کے ساتھ اقبالیات پر بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ اس دور میں ماہر اقبالیات صرف رہبر معظم رہ گئے۔ ان کے بیٹے کی یہ گواہی ہے، مرحوم علامہ اقبال کے بیٹے نے یہ گواہی دی ہے کہ میں اس اجلاس میں بیٹھا تھا جہاں علامہ اقبال کے لیے تہران میں کانفرنس منعقد کی تھی، اور رہبر معظم صدارتی کسی بیرونی دورے سے تشریف لائے تھے اور کوئی لیٹسٹ تیاری کے بغیر بھی آئے تھے، تو میں یہی سمجھا کہ دورے سے آئے ہیں تو صرف اعزازی طور سے انہوں نے 10-12 منٹ شاید گفتگو کرنی ہو اور اس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ بیرونی دورے سے آئے ہیں، ہاتھ میں کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، اقبالیات پر بولے ہیں تو 80 منٹ بالمشافہہ بولے، اور ایسے ایسے گوشوں کو وار کیا ہے کہ جس پر جاوید اقبال کی بھی نگاہ نہیں گئی تھی۔ ظاہر ہے جاوید اقبال ایک خاص زاویہ فکر سے دیکھتے ہوں گے اپنے باقی زندگی کو، اقبالیات کو، مگر رہبر معظم کی نگاہ جو ہے وہ ایک وسیع اور ایک بہت بلندتر درجے کی اوپر تھی جو وہ بولتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو توفیقات سے نوازا وہ بے مثال توفیقات ہیں۔
ایک زمانہ تھا، غشانی وغیرہ صاحب کو یاد ہے کہ ایران کے اندر ایک حافظ کا ملنا بھی شاید بہت دشوار تھا یا ملتا نہیں تھا، اور قراءت کا بھی کوئی دور دورہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے جو تحریک قرآنی چلائی اور قرآنیات کے فروغ کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، تعلیم قرآن کے فروغ کے لیے، تفسیر و حفظ قرآن کے فروغ کے لیے جو تحریک چلائی، جو سرپرستی فرمائی، اس سے دیکھتے دیکھتے چند سال کے اندر ہزاروں حافظین قرآن پیدا ہوئے، ہزاروں قراء پیدا ہوئے بین الاقوامی لیول کے، اور ایسے قراء نکلے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے مقابلے جیتتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ شیعیت کے سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ان قاریوں کو عالم اسلام میں سنتے ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان حافظین کو دیکھتے ہیں، ان جدید طریقے کے حفظ کے طریقوں کو دیکھتے ہیں. یہ سب اس ہستی کی سرپرستی کی وجہ سے، اس کی شفقت کی وجہ سے، اس کے توجہات کی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کو مہجوریت سے نکالا، قرآن مجید کی تلاوت کو مہجوریت سے نکالا، قرآن حکیم کی تجوید کو، قرآن حکیم سے مربوط علوم کو مہجوریت سے نکالا، اور گلی کوچوں میں اور گھروں میں اور ہر کسی کے پاس اس سے نورانی تعلیم کو پہنچا دیا. نماز کے متعلق دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق دیکھیے، اسلام کی نورانی تعلیمات کو زندہ کرنے میں، ان کو احیاء کرنے میں ان کا جو کردار ہے وہ ناقابل تردید اور ناقابل فراموش ہے. یہ مجدد تھے، واقعی معنوں میں مجدد تھے. امام خمینی نے درست ہاتھ رکھا تھا کہ اسلام کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، انقلاب کے اس عظیم مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ درست اشارہ کیا تھا. ایسا اشارہ کیا تھا کہ مجدد اس دور کے، اگر کوئی مجدد ہمارے فقہاء میں کہے جا سکتے ہیں تو بعد از امام خمینی یہی تھے، مجدد دین تھے. احیاء دین کے اندر جو انہوں نے کام کیے، وحدت بین المسلمین کے لیے جو کردار ادا کیا، دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے جو شعور پیدا کیا، اسلام حقیقی اور اسلام امریکی اسلام کی تفریق میں جو لکیر کھینچی تھی امام خمینی نے، اس لکیر کو واضح رکھنے اور قائم رکھنے میں جو ان کا کردار ہے. دشمن شناسی میں طاق تھے رہبر معظم، دشمن کو پہچانتے تھے، اور پھر اپنی زندگی کو ایسی ستھری اور صاف اور شفاف رکھنے میں جو ہمت آپ نے کی. کس کی ہمت ہوتی ہے 40-45 سال حکمرانی میں رہے اور دولت اور مال اور ثروت میں ملوث نہ ہو جائے، انگلی نہ اٹھائی جائے ان کی طرف. کیسی زندگی گزاری، کیسی علوی زندگی گزاری. مولا علی کی سیرت پر چلنے والے ایسے سرفروش میثم تمار اور رشید ہجری اور اس ٹائپ کے جو صحابہ علی اور جان بازان علی تھے، اگر اس دور میں ہوتے یہ رہبر معظم تو انہی میں سے ایک ہوتے، اور آج تھے تو یہ اس صورت میں موجود تھے. واقعی جس کو ایمان کامل تھا سیرت علوی کے اوپر، صرف بولتے نہیں تھے کہ سیرت علوی کیا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے اور دکھایا تھا. اور اگر کسی کو تھوڑا شبہ رہ بھی گیا تھا تو اپنی شہادت سے بھی اس شبہ کو دور کر دیا. حضور زندگی میں تو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، مگر جو شخص اس دین کے لیے شب و روز لگاتا رہے اور سب کچھ قربان کرتا رہے اور پھر آخر میں جان بھی قربان کر جائے، تو پھر کوئی شبہ نہیں رہتا کہ وہ اس سیرت علی پر چلنے والے تھے. اور کتنی شباہتیں اللہ نے عطا کی کہ مولا علی کو بھی ماہ مبارک رمضان میں، آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا ہے کل بھی کہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات زخموں کو لے کر گریہ کر رہے ہیں، تو پیغمبر خدا نے بلا بھیجا، علی کو بلاؤ کہاں پر ہے؟ احد کا میدان ہے. کسی نے کہا علی گریہ کر رہے ہیں.
تو کچھ لوگوں نے شاید سوچا ہو کہ علی زخموں کا تاب نہ لا کر گریہ کر رہے ہوں درد کی وجہ سے۔ بلائے 70 زخم کھا چکے تھے، جسم ہر طرف سے زخمی تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا شہید ہو گئے، میرے دوسرے ساتھی تیسرے ساتھی شہید ہو گئے، مجھے علی کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر خدا نے قریب بلا کر کہا علی اگر ایک دن ایسا آ جائے جو تیرے اس مقام کے اوپر ایک ظالم زہرآلود تلوار لگائے تو اس دن بتاؤ تیرا صبر کیسا ہوگا۔ میرے مولا علی وہاں ایک زخموں کو بھول کر سیدھے مولا کی خدمت میں بیٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ مقام شکر ہوگا میرے لیے، مقام صبر نہ ہوگا۔ بس یہ پیشن گوئی رسول اللہ سے سنی مولا نے تو انتظار کرتے رہے کہ وہ لمحہ کب آئے گا، جانتے تھے کب آئے گا، انتظار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، 19ویں کی شب ایسی شب تھی، ام کلثوم کے گھر کھانے کے لیے گئے، ام کلثوم نے پانی رکھا اور ایک سالن رکھا روٹی کے ساتھ، فرمایا بیٹی میں یوں بھی تو ایک ہی سالن کھاتا ہوں، آج تو خدا کو ملنے کے لیے میں شکم سوری کی حالت میں نہ جاؤں گا، یہ سالن اٹھا لیجیے۔ نمک کے پانی کے ساتھ روٹی کا ایک لقمہ تناول فرمایا، سحر کا موقع ہوا، بیٹی سے خدا حافظی کی، اس انداز سے کہ پھر کبھی نہ ملیں گے۔ جب نکلے صحن میں پہنچے، پرندے وہاں موجود تھے، بطخیں موجود تھی، پھڑ پھڑا کر ودا کرنے لگے، وہ پرندے سمجھ گئے اب مولا نظر نہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، مولا نے ان پر بھی دست شفقت پھیرا، آئے کوفہ کی مسجد کے اس مینار پر گئے یا مازن کے اوپر،